مفتی صاحب آپ کا ایک بیان سنے، اچھا، جس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بینک کا انٹرسٹ غریبوں کو بغیر ثواب کی نیت کے دے سکتے ہیں۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ جب انٹرسٹ ہمارے لیے جائز نہیں تو غریب کے لیے کیسے جائز ہو جائے گا، اور اس کے لیے وہ پیسہ سود کیوں نہیں ہوگا؟ اچھا، آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ بینک کا انٹرسٹ یعنی سودی رقم مالداروں کے لیے حلال نہیں ہے، لیکن وہی سودی رقم غریبوں کے لیے حلال ہے، اور بغیر ثواب کی نیت کے انہیں دے دیا جائے، تو یہ مسئلہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ بینک کا انٹرسٹ پیسہ، بینک کا سودی رقم، اس کا مالک کون ہے یہ کوئی نہیں جانتا، نہ بینک والا اس کا مالک ہے، نہ سرکار سودی رقم کا مالک ہے، نہ ہم جو پیسہ جمع کر رہے ہیں بینک اکاؤنٹ میں نہ ہم مالک ہیں۔ اس کا مالک کون ہے ہمیں معلوم نہیں۔ اور فقہاء کرام کی ایک عبارت ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ جب کوئی ایسا مال ہو کہ جس مال کو اصل مالک تک پہنچانا دشوار ہو، متعذر ہو، ناممکن ہو، تو پھر اس مال کو بغیر ثواب کی نیت کے غریبوں کے حوالے کر دیا جائے، وہ غریب جو مستحق زکوٰۃ ہو۔ تو لہٰذا ہمارے پاس غریب کو دینے کے دوسرا کوئی آپشن نہیں ہے، دوسرا کوئی ہمارے پاس راستہ نہیں ہے، اس لیے مجبوری کی وجہ سے بینک کا سودی رقم غریب کو بغیر ثواب کی نیت کے دیا جاتا ہے، اور ان کے لیے لینا حلال ہے۔ اس سلسلے میں ایک اور بنیادی بات سمجھتے چلیے کہ دیکھیے، جب محل بدل جاتا ہے تو پھر حکم بدل جاتا ہے۔ مثال کے طور پر زکوٰۃ کی رقم مالداروں کے لیے حلال نہیں ہے، لیکن وہی زکوٰۃ کی رقم غریبوں کے لیے حلال ہے۔ تو جب تک وہ زکوٰۃ کی رقم مالدار کے پاس تھی تب تک وہ زکوٰۃ کی رقم مالدار کے لیے حرام تھی استعمال کرنا، لیکن جب محل بدل گیا، مکان بدل گیا، زکوٰۃ کی رقم غریبوں کے ہاتھ سے نکل کر مالداروں کے ہاتھ سے نکل کر کے غریبوں کے حوالے ہوا، تو وہی زکوٰۃ کی رقم جو کہ مالداروں کے لیے حرام تھی غریبوں کے لیے حلال ہو جائے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ محل کے بدلنے سے، جگہ کے بدلنے سے حکم بدل جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے بینک کا جو سودی رقم آپ کے لیے حرام اس لیے ہے کہ آپ مالدار ہیں، صاحب نصاب ہیں، لیکن وہی بینک کا سودی رقم غریب کے لیے حلال ہو جائے گا، اس لیے کہ محل بدل گیا تو حکم بدل جائے گا۔